موضوع درس الملجئ والمکرہ بالکفر لیکن قلبہ مطمئن بالایمان، سورۃ النحل، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وأولئک هم الکاذبون۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ لا جرم أنهم في الآخرة وهم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں ہے۔ قاعدہ ہے کیونکہ کوئی طالب ہوگا ہدایت کو تو ہدایت ملے گی۔ جو اپنی بیماری کا علاج ہی نہ کرانا چاہے تو پھر اس کا علاج کون کرتا ہے؟ تو ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت کے طالب ہیں، ہدایت کی جستجو کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، جن نے ہمارے راستے میں کوشش، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن جو ایمان بھی نہیں لے آتے اور کوشش بھی نہیں کرتے تو نتیجہ کیا؟ ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ باقی یہ کہنا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے خود قرآن بنایا ہے اپنی طرف سے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ اتنا بڑا بہتان ہے، کیونکہ یہ افتراء کرنا جو ہے یہ ان کی عادت ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کا پیغمبر تو پاک ہے ان سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہی جھوٹے ہیں اپنی اس بات میں کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ تو ایک تو ان کا رد آ گیا۔ ایک مسئلہ دوسرا آیا کہ اگر کسی آدمی نے کفر باللہ من بعد ایمانہ، ایمان کے بعد اس نے اللہ سے کفر کیا، الا من اکرہ، ہاں اگر اس نے کفر کیا ہے بغیر کسی الجا کی، اکراہ کے، وہ تو پکا کافر ہے۔ ہاں جس پر جبر کیا گیا لیکن اس کا دل مطمئن ہے، زبانی کلامی اس نے کہہ دیا جان بچانے کے لیے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔
ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جس کا کفر پہ دل کھلا ہے وہ تو پھر کافر ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور عذاب عظیم۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی، دنیا کے حصول کے لیے یہ سب کچھ بھول گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے جو کافر رہنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر بھی مہر لگ گئی، کانوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی۔ جب اللہ نے مہریں لگا دی ہیں تو اب ان کی ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آخرت کے اندر بھی یہی لوگ ہیں جو گھاٹے والے ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر اکراہ کیا جائے، جبر کیا جائے کہ بھی تم کلمہ کفر کہو، اب اس کی دو کیفیتیں، یا تو وہ بالکل اپنے ایمان پہ جمع رہا، اس نے کہا میں نہیں کہتا، جیسے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے ہر ظلم و ستم کیا، پھانسی پہ لٹکایا، لیکن انہوں نے کفر کا اعتراف نہیں کیا، اپنے ایمان پہ قائم رہے۔ اسی طرح ایک اور شخص تھے حبیب ابن زید الانصاری، وہ مسیلمہ ابن الکذاب کے لوگوں نے اس کو قید کیا، گرفتار کیا اور مسیلمہ کے پیش کیا۔ اس نے پوچھا کہ تم حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ و اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا جب میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ؟ اس نے کہا میں سن نہیں رہا، میں بات سنتا ہی نہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہاری بات سن ہی نہیں رہا، سمجھ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو بہرحال اسی پہ جمع رہا۔ اس ظالم نے اس کا ایک ایک عضو کاٹا، یعنی ہاتھ کاٹ دیتے، اب پھر پوچھتا، وہ پھر بھی ایمان پہ، پھر اس کے بازو کاٹ دیتے، پھر پاؤں کاٹ دیتے، ایک ایک عضو کاٹتے گئے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی پہ ایمان پہ قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بہت بڑے مزار ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی کون سا ظلم ہے جو حضرت بلال پہ نہیں توڑا گیا؟ اس کو لوہے کی زیریں پہنا کے، زنجیریں ڈال کے، تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا جاتا، اور بڑے بڑے کھجوروں کے کانٹے لگا کے اس کو چبھوئے جاتے۔ اور امیہ کہتا کہ ہاں بلال اب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا احد احد احد۔ ظلم کی حد ہو گئی، حتیٰ کہ ایک دن ان کی والدہ آئیں، انہوں نے مجبور کیا کہ تم جا کے بیٹے کو سمجھاؤ، ایسے تو مر جائے گا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ ہاں اگر یہ اللہ کی توحید چھوڑ دے اور حضور پر ایمان چھوڑ دے پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ تو والدہ اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ بیٹھی، وہ کیا ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی۔ اس نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ ماں بیٹھی ہے، تو اس نے کہا بلال بات سنو، میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن چھپایا ہوا ہے، تم کیوں یہ ظلم و ستم برداشت کرے؟ کہہ دو ظاہری طور پر، لیکن دل میں جمے رہو۔ تو حضرت بلال مسکرائے اور فرمایا کہ اماں جان آج مجھے یقین ہو گیا کہ مکہ کا کفر ہار گیا اور بلال جیت گیا۔
اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اگر کافروں میں طاقت ہوتی تو تجھے سفارشی بنا کے بھیجتے۔ معنی یہ ہے کہ اب ظلم تھک چکا ہے، لیکن بلال نہیں تھکا۔ حضرت صدیق گزرے تو اس نے امیہ سے کہا کہ ظالم کیا ظلم کر رہے ہو، بیچ دو اس کو۔ اور نے کہا تمہارے پاس جو غلام ہے ایک رومی، اگر مجھے وہ بھی دے دو اور ایک اوقیہ سونا بھی دو پھر میں اس کو چھوڑنے کا، مجھے سودا منظور ہے، چھوڑ دو اس کو عذاب سے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا غلام بھی دیا، ایک اوقیہ بھی دیا، اور حضرت بلال کو آزاد کرایا، اور آزاد کرانے بعد اس کو حضور کی خدمت میں وقف کر دیا۔ اسی طرح بی بی سمیہ جو ہیں ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایک عورت ہے، یعنی تاریخ میں آپ نے ایسا ظلم نہیں سنا ہوگا کہ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو اس کے بی بی سمیہ کے پاؤں میں رسی باندھی، ادھر اونٹ کے گلے میں، ادھر رسی باندھی اونٹ کے گلے میں، اور اس نے ان کو کہا اونٹ کے سواروں کو کہ جب میں اشارہ کروں تو بیک وقت اونٹ دوڑا دینا۔ تو اس ظالم نے اشارہ کیا تو اونٹ دوڑائے تو بی بی ایسی چیری گئی ہے، پھر بھی اس کو رحم نہ آیا، اس نے شرمگاہ کے اندر نیزہ مار دیا۔ لیکن اس وقت بھی وہ کہتی رہی احد احد احد۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عظیمت کے پہاڑ تھے، جنہوں نے ظلم کے بعد بھی یہ بات۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ عمار جو تھے نا جی، وہ پکڑے گئے، کافروں کے ہاتھ میں آ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم اگر حضور کے بارے میں کوئی توہین کا کلمہ کہہ دو تو پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور نے کہا یا رسول، میرے دل میں تو ایمان تھا، میں نے جان چھڑانی تھی، کیا کرتا؟ جو انہوں نے کہا میں کہتا گیا، لیکن میرا دل اللہ کے نزدیک ایمان پہ فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے ایمان میں کوئی خلل نہیں۔ اگر تمہیں پھر بھی وہ جبر کرے، ان تعودوا فعد، تم پھر بھی ایسے کہہ دینا، کوئی حرج نہیں۔ تو اب مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں ملجئ یا مکرہ۔ لیکن ایک مکرہ اور ملجئ جو ہے وہ حقیقی ہوتا ہے اور ایک مجازی ہوتا ہے، یعنی اس پر اتنا اکراہ ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے قتل کر سکتا ہے۔ اب ایک آدمی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ کسی کو ڈرا رہا ہے تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یقین ہے، دل مطمئن ہو، صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایمان تو ہے ہی کہ دل کا تصدیق کا نام۔ اور اسی طرح اب وہ مسئلہ جو ہے نا جی، طلاق المکرہ، کسی پر جبر کر کے طلاق لکھوائی جائے، کیا وہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بعض ائمہ کرام تو فرماتے ہیں کہ اگر اس پر جبر، یعنی نعوذ باللہ بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، تلوار گردن پہ رکھ لی، پھر اس سے طلاق لکھوا لی تو اس طلاق کا اعتبار نہیں ہے، یعنی طلاق المکرہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اور امام نافع اور امام سفیان وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکرہ کی طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ تو اس نے لفظ طلاق تو ادا کیا ہے نا، چاہے مکرہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے طلاق ہو جائے۔ لیکن ویسے بھی بہرحال احتیاط کیا کریں، یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے بڑا شدید ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات مثلا جیسے ایک دفعہ میں نے اخباروں میں بھی پڑھا تھا، پاکستان میں کوئی ڈرامہ تھا یا فلم تھی یا کیا تھی، وہ اصل میں حقیقت وہ میاں بیوی تھے جو کام کر رہے تھے۔ اس کہانی کے دور میں اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، 3 طلاق دیتا ہوں۔ اب ڈرامے کے بعد جب علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت میری بیوی میں مذاق کر رہا تھا، فلم تھی، ڈرامہ تھا،
کوئی حقیقت تو نہیں تھی. انہوں نے کہا حقیقت ہو یا نہ ہو طلاق ہو. خیر بعض لوگوں نے شاید اس سے کہا کہ نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ طلاق ہو گئی. کیونکہ جب حضور نے فرما دیا کہ جس کی مذاق بھی حقیقت ہے، چلو وہ مذاق بنا رہا تھا پھر بھی تو ہو گئی. اس لیے ہمیشہ ایسی چیزیں جو حلال اور حرام کا مسئلہ ہو اس میں آدمی کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھو نا جی طلاق ہو گئی، پھر وہ ملتے رہے، وہ تو زنا کر رہے ہیں. آگے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا ہے، تو ایسی بے وقوفی کا کیا فائدہ. اور اگر کبھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پہلے تو اللہ ہر مسلمان کو بچائے طلاق سے، چونکہ طلاق جو ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے، کہ ہے تو حلال لیکن اللہ کو ناپسند ہے. تو اس لیے اگر خدا نہ کرے ایسی حالت ایک طلاق دینی چاہیے. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. اگر اور بھی زیادہ قہر ٹوٹے تو پھر 2 طلاق، کہتے 3 نہ دے کبھی، کیونکہ 3 دے دے گا تو مغلظہ ہو جائے گی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اور ایک اور بھی زیادتی ہے جو عورتیں بھی کرتی ہیں اور اس کے ماں باپ بھی کرتے ہیں، کہ اگر خامند نے طلاق دی، چاہے ایک طلاق بھی دی ہے، اور چاہیے ہم اپنی بیٹی کو لے جا رہی ہے، ظلم ہے، وہ خامند کے گھر میں رہے گی. فَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو مت نکالو اس گھر سے. ابھی اس کا گھر ہے، اس کی رجوع کی مدت باقی ہے. اور پھر اگر رہے گی تو ہو سکتا ہے صلح کا بھی کوئی حل ہو جائے، لیکن آدمی دور چلا گیا تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، پھر تو آدمی کا خیال ہی نہیں آتا نا. تو اس لیے ہمیشہ یار یہ بھی غلطی ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو تو فوراً غصے میں آ کے گھر چھوڑ کے چلی جائے، بالکل ناجائز ہے. یہ اعتداء ہے اور یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی. لیکن بہرحال اکثر ائمہ یہی فرماتے ہیں کہ طلاق المکرہ جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے. اسی لیکن کفر اور اس کا فرق ہے، یاد رکھیں. کفر میں تو یہ ہے نا کہ زبانی کفر ہے لیکن دل میں تصدیق ہے، اور طلاق کے اندر چاہے اس کے دل میں کچھ ہو لیکن جب لفظ ادا ہو گئے طلاق ہو گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسے جھگڑوں سے، ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ ان ظالموں نے خندق بنا لی اور اس میں آگ جلا دی، اور بادشاہ نے کہا یا دین چھوڑ کے میرا دین اختیار کرو ورنہ میں آگ میں ڈالوں گا. انہوں نے کہا ہمیں آگ میں جل جانا منظور ہے، تیرا دین منظور نہیں. اچھا خدا کی قدرت دیکھو، ایک عورت کا دودھ پینے والا بچہ تھا، اس نے اٹھایا ہوا تھا، اس کو بھی اس نے کہا کہ اس کو ڈالو آگ میں. اب وہ ہچکچا رہی تھی کہ میں تو گئی، بچہ بھی گیا. اب ذرا گھبرا رہی تھی تو بچہ بول پڑا اماں چلو آگ میں، یہی تو جنت ہے. بالکل نہ گھبراؤ، صرف آگ میں جانے کی دیر ہے، اس کے بعد ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. جب بچہ بولا تو بہادر ہو گئی، اس نے بھی چھلانگ لگا دی. تو اصحاب الاخدود جو تھے وہ بھی اپنے ایمان پہ قائم و دائم رہے. اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کفر پہ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ان کو جتنا عذاب دو کفر نہیں چھوڑتے. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت علی کو پتہ لگا کہ یہ آپ کو خدا کہتے ہیں. آج بھی یہ موجود ہے. اس کو کہتے ہیں نویسری، شیعہ کی ایک قسم ہے، جیسے زیدی، اثنا عشری، شش امامی، اسماعیلی، آغا خانی، یہ بھی ایک قسم ہے. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ علی جو ہے یہ خدا ہے، صرف بندے کے روپ میں ہیں لیکن ہیں مولا علی. حضرت علی نے ان کو بلایا، فرمایا بھی میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ مولا ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، آپ ہمارے خدا ہیں.
نے کہا شرم کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، انسان ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، خدا کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ بہرحال حکم دیا کہ ان کو جیل میں ڈال دو، قید میں ڈالا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے کہا لے آؤ، شاید دماغ ٹھیک ہو گیا ہو، توبہ کر لیں۔ واپس بلائے، پوچھا ہاں بھائی اب کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہی عقیدہ ہے، بالکل آپ بالکل خدا ہیں۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ ان کو پہلے تو قتل کرو، پھر ان کو آگ میں ڈال دو، جل جائیں۔ جب جلنے لگے پھر بلایا، کہا بھئی ہاں اب کیا عقیدہ؟ انہوں نے کہا اب ڈر گئے ہوں۔ انہوں نے کہا اب کیا عقیدہ؟ انہوں نے کہا جی آج تو پکا یقین ہو گیا، چونکہ آگ کا عذاب تو خدا دیتا ہے نا، آپ نے جب ہمارے لیے آگ تجویز کی ہے تو آپ خدا ہوئے نا۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں جو اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں، لاکھ ان کے لیے تشدد ہو، کچھ ہو، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے اور کفر سے بچائے اور ایمان پہ قائم و دائم رکھے۔ واللہ اعلم۔